وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس 188 ان کے 180 ووٹ ہیں۔ انتخاب کے روز 5 لوگ غیر حاضر ہو گئے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے۔ عمران خان جیت کے باوجود دھاندلی کا واویلا کر رہے ہیں اور شفاف انتخابات کے باوجود چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ اداروں کو بلیک میل کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ وہ لاہور میں مریم اورنگزیب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پاگل شخص جو ہے وہ جیت کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ 20 کی 20 سیٹیں جو ہے وہ جیتو گے تو پھر جو ہے وہ تم مانو گے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوئے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے دھاندلی کی ہے، اور خاص طور پہ آنریبل چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی ذات کو تم نے اپنی گھٹیا ذہنیت اور اپنی جو ہے وہ بے شرمی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تم جو اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کر کے اور دھونس اور دھاندلی سے جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے تو کل ہم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ پا رہے تھے کہ ہم الیکشن کے رزلٹ کو بھی تسلیم کریں، الیکشن کمیشن کا، تمام فورسز کا جنہوں نے پرامن الیکشن کا انعقاد کرایا ان کو جو ہے وہ ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس بدبخت کو، اس پاگل انسان کو بھی، ہمارے بعض دوستوں کی یہ رائے تھی کہ اس بدبخت کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دے دی جائے۔ جس قسم کی اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ ہماری لیڈرشپ اور چیف الیکشن کمیشنر کو اس نے جس گھٹیا جو ہے وہ تہمت اور زبان درازی کا نشانہ بنایا ہے، اس کے بعد پھر میں یہ کہہ دوں کہ پرویز الہی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے۔ 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے نا اس کو ڈھونڈتا پھریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان مسلم نون کے لیڈر کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی موقف تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، خواہ وہ ووٹ کو عزت دو، خواہ وہ مفاہمت تھی یا خواہ وہ مزاحمت تھی، کہ غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو شکست کی ہوئی رپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لیگی کارکنان نے منحرفین کو قبول نہیں کیا، جان نہیں لڑائی، مہنگائی نے چلتی پر تیل کا کام کیا۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو شکست کیوں ہوئی؟ رپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کو پیش۔ لوٹوں کو ٹکٹ دینا، مسلم لیگ نون کے آپس میں اختلافات، اتحادیوں کا عدم تعاون بڑی وجوہات قرار۔ ذرائع کے مطابق ضمنی انتخابات کی شکست کا سارا بوجھ مریم نواز کے کندھے پر ڈال دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مریم نواز نے ہی امیدوار منتخب کیے اور انتخابی مہم چلائی، لیکن جلسوں میں پارٹی بیانیاں دینے میں ناکام رہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پارٹی کارکنوں کے بجائے لوٹوں کو ٹکٹ دینا پارٹی کی صفوں میں مایوسی کا باعث بنا، اور الیکشن ڈے پر نظریاتی کارکن انتخابی عمل سے دور رہا۔ پولنگ ڈے کے آغاز سے اختتام تک نون لیگی کیمپوں میں مایوسی چھائی رہی۔ ضمنی انتخابات کے لیے مہم میں اتحادی جماعتیں بھی سامنے نہیں آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا تحکمانہ انداز بھی پارٹی کارکنان کو پسند نہ آیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پارٹی میں 2 دھڑے واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں، اور عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے ڈیل پر عمل درآمد سے بھی پارٹی کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اتحادیوں کے عدم تعاون سے کارکنوں میں تاثر پیدا ہوا کہ مہنگائی کی ذمہ دار صرف نون لیگ ہی ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ اپنی ہی 20 سیٹوں پر 5 ہار جانے پر زیادہ گمان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا اٹیک فوراً فنڈنگ فیصلے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو اپنی ہی 20 سیٹوں سے 5 ہار جانے پر زیادہ گمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا اٹیک وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی ہی نہیں، بلکہ فورن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کیس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد فیصلہ سنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔
कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अजलास में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और मुल्की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में अरकान आम इंतखाबात वक्त पर करवाने की राय दी। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि इस्लाहात के बगैर इलेक्शन न हों। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का मामला इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त बारे तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पंजाब असम्बली में किरदार अदा करने और आइंदा के लाहे अमल के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज से इमरान खान के बयानी की फतह हुई। सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की सदारत में मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। परवेज़ इलाही का कहना था कि अल्लाह ताला का इस कामयाबी पर शुक्र अदा करते हैं। इमरान खान की भरपूर जिद्दोजहद की वजह से ये कामयाबी मिली। जिस तरह पुलिस का इस इंतखाब में बेदरीग इस्तेमाल किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किए, कानून उनके खिलाफ खुद रास्ता बनाएगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद जोड़ तोड़ पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया गया। नौमुंतखब अरकान इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी होते ही पंजाब असम्बली में हल्फ उठाएंगे। राबतों और जोड़ तोड़ को यकीनी बनाने के लिए असम्बली के इजलास को जारी रखा जाएगा। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का 40वां इजलास दोबारा होगा। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अदालती फैसले की रोशनी में असम्बली के 40वें इजलास का अलग से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ के पेश नज़र तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप ने हिदायत की है कि तमाम अरकान 22 जुलाई तक लाहौर में मौजूद रहें। पहले से बैरून मुल्क गए अरकान की वापसी के लिए भी राब्ते किए गए हैं। 2 अरकान कल बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तमाम अरकान असम्बली 22 जुलाई तक हल्कों में भी वापस नहीं जाएंगे। PTI और काफ लीग के अरकान जारी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर 3 रुकनी खुसूसी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदेहाल बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हैं। अवाम ने बता दिया, रियासती इदारों की गलतियों का बोझ उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। एक हकीकत है कि कल के नताइज जो है उसको मुस्लिम लीग नून जो है वो तस्लीम करती है। अवाम ने बताया कि अगर रियासती अदारों की गलतियों का मलबा हम उठाएं, जमात उठाए, हुकूमत उठाए, तो उसको हम कबूल करने को तैयार नहीं हैं। लोग हमसे सवाल करते थे कि आप बताएं कि 3 माह के अंदर आपने दर्जनों बातें की, तो आपने 3 माह में अमलन उस पर कोई हाथ डाला है तो वो बताएं। हुकूमत में आने के बाद आपको वो हाथ डालने से या वो इजाज़त आपने किससे लेनी थी जो आपको इजाज़त नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि इलेक्शन इस्लाहात और आनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं, इमरान खान इलेक्शन जीत कर भी हार गए। PTI चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने पर माफ़ी मांगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ
کھڑی رہے گی۔ الیکٹرول ریفارمز میں اور آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی اور اسی پارلیمنٹ سے مزید جو بھی آئینی بہتری کے لیے اور الیکشن کے ریفارمز کے لیے جو ترامیم ہونی ہے وہ یہی پارلیمنٹ کرے گی۔ اس الیکشن رزلٹ کے بعد عمران خان صاحب جیت کر بھی ہار گئے۔ عمران خان سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معذرت کریں، فوری طور پر معافی مانگیں مسٹر ایکس سے۔ عمران خان فوری طور پر معافی مانگیں مسٹر وائی سے، جن کو متنازع بنایا۔ سیاست میں آنے سے لے کے آج دن تک یہ شخص صرف اور صرف عوام سے جھوٹ بولتا ہے۔ وفاق میں اتحادی پیپلز پارٹی اور MQM کے صوبہ سندھ میں اختلافات بڑھ گئے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی حلقہ بندیوں میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن پر سندھ حکومت نے ایک اور جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا۔ حلقہ بندیوں پر MQM کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ جواب وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ متحدہ نے بلدیاتی حلقہ بندیوں پر پٹیشن دائر کی تھی۔ سندھ حکومت نے پہلے بلدیاتی حلقہ بندیوں میں تبدیلی کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر اب پہلا خط واپس لے کر دوسرا جمع کرا دیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن کا اعلان کیا جائے، عبوری حکومت قائم کی جائے۔ شہباز شریف اب صرف CDA کے وزیر اعظم رہ گئے۔ لکشمی چوک میں نون لیگ کا سیاسی جنازہ نکلا۔ کل کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی۔ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ شہباز شریف صاحب، انف از انف۔ آپ کے لاہور میں چوتھی سیٹ بھی یہ جیت جاتے اگر PTI بہتر فیصلے میں ہوتی۔ آپ کے لاہور کے دل سے 3 جگہ بلے نے آپ کو مارا 4 سیٹوں میں۔ شہباز شریف صاحب، ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں، اسمبلی توڑ کے امیگریشن کے دفتر میں جائیں، وہاں یہ اسمبلیاں توڑیں، اور شہباز شریف اب CDA کا وزیر اعظم رہ گیا ہے۔ آپ کا لکشمی چوک میں آپ کا سیاسی جنازہ نکلا ہے۔ جب میں کہتا تھا کہ یہ شین کی حکومت بنانے جا رہے ہیں، کوئی حل نہیں ہے جی، اب کوئی حل نہیں ہے۔ شہباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے، قومی اسمبلی کو، الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ محکمہ موسمیات نے تیز بارش کے باعث کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ خضدار، آواران، لسپیلا اور قلات کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مرطوب رہے گا۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ رات کے اوقات میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔